اللہ یہ اگر مان لیا جائے نا خدا ہے تو سارے قانون کیا ہو جائیں گے, پورا کامیابی اور ناکامی کا معیار چینج, جرم کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی چینج. انسان یہ چاہتا ہے یہ سب کچھ میں اپنے ہاتھ میں رکھوں, میں بتاؤں مرد کے عورت پر کیا حق ہیں, عورت کے مرد پہ کیا حق ہیں. اللہ کو میں درمیان میں آنے نہیں دوں گا, اسلام کو نہیں آنے دوں گا. اپنی حکومت جا رہی ہے اس میں. تبھی اسلام میں انسانوں کی حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. انسان تو اللہ کا نائب ہو کے اللہ کے حکم کو زمین پہ نافذ کرتا ہے. ہمارا جو آئین ہے نا پاکستان کا, اس میں پہلی شق یہ کہ حاکم اعلیٰ صرف کون ہے, اللہ ہے. وزیر اعظم, ملک کا سربراہ, صدر, یہ اللہ کے نائب ہیں, یہ حاکم نہیں ہیں. یہ خود محتاج ہیں کہ بھائی ان کے لیے کیا حکام دیے ہیں. تو انسان خواہشات کا غلام ہے. وہ چاہتا ہے زمین پر میری حکومت ہو. اللہ چاہتا ہے یہ زمین تمہاری نہیں ہے, حکومت کس کی ہوگی, میری. تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کے غلام نہیں ہے, بہت بڑی خواہشات کے غلام ہیں. اور ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات, جیسے ایک آدمی, ایک فوجی بارڈر پہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, لیکن جب گھر میں پڑا ہے تو اٹھتا ہی نہیں ہے نا وہ, ٹھیک ہے نا, 12 بجے سو کے اٹھ رہا ہے. تو لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کے کہیں گے سست, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہے گا بھائی میں یہاں ہوں, یہاں کوئی کام نہیں ہے بڑا, بارڈر پہ بھیجو تو میں بتاؤں گا. دوسرا وہ ہے جو یہاں تو صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہے, ایکٹیو, ہر کام ایک دم ٹائم پہ, ناشتہ ٹائم پہ, اور پھر اس کے بعد آفس میں فوراً پہنچ گیا, بڑے تمیز سے زندگی گزار رہا ہے, اور کہیں سے بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ سست ہے یہ. لیکن جب اس کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے تو سب سے پیچھے پڑ گیا, جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا, اٹھا ہی نہیں جا رہا, کرینے آ رہی ہیں, اٹھ بھائی جا آگے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار وہ تھوڑی بہت خواہشات تھیں, وہ میں قربان کر سکتا تھا. صبح نیند قربان کرنی پڑتی تھی, وہ میں کر دیتا تھا. آفس ٹائم پہ پہنچنا مشکل کام تھا کہ پہنچ جاتا تھا. یہ نہیں ہوتا بھائی مجھ سے. یہاں اگر میں نے زیادہ ایکٹیو بن کے میں رہا تو گولی لگ سکتی ہے میرے سینے پہ. یہاں تو بم چل رہے ہیں بھائی, کیا کیسی باتیں کر رہے ہو. تو یہی حال ہے کافر کا اور مسلمان کا. کافر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, شراب چھوڑنی پڑے گی. دیکھو ہم کتنے سست ہیں, شراب نہیں پیتے الحمدللہ, اللہ نے بچایا ہے. زنا, خدا کی قسم, زنا سے بچنا آسان کام نہیں ہے. مرد کے دل میں سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے عورت کی رکھی ہے. ہمارے معاشرے میں 90-95% لوگ 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں, اللیگل کسی عورت کے قریب نہیں جاتے. ابھی بھی معاشرے میں زنا سے بچنے والے زیادہ ہیں. انگریز سے بولو یہ قربانی دے کے دکھا تو, آپ بولو کسی غیر مسلم سے کہ تو 35 سال کا ہو جا اور کسی عورت کو ہاتھ نہ لگا جب تک تیری شادی نہیں ہو جاتی. وہ کہے گا بھائی میں صبح اٹھ کے جاگنگ کر سکتا ہوں, میں ٹائم پہ آفس جا سکتا ہوں, مجھے شٹرنگ کا کام دو, 1 ہفتے کا ٹائم دو گے 3 دن میں کروں گا. لیکن جب میرے دل میں عورت کے بارے میں جذبات اٹھتے ہیں, میں اس جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ تم مسلمانوں ہی کا ظرف ہے کہ تم 8 دانت کے ہو جاتے ہو, 32 دانت کے, 40 سال کے ہو جاتے ہو, پھر بھی مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے شادی کا خیال آ رہا ہوتا ہے تمہیں. یہ تمہارا حوصلہ ہے, ہم یہ برداشت. تو کافر پہلی نظر میں میرے بھائی بہت اچھا لگتا ہے جب کفر کے گہرائی میں گھسو گے. اور یاد رکھو ایک کنٹری کے لیے جو قربانی دینے کا جذبہ ہے نا, آپ اگر کمپیئر کرو, یہ بھی مسلمانوں میں ان سے کروڑا گنا زیادہ ہے, ان سے زیادہ ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, پھر بھی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں بھائی. ان وسائل میں ایک ایسے کنٹری کی حفاظت کرنا جو چاروں طرف سے سازشوں میں گھرا ہوا ہو, یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. اگر اس میں آپ اسلام نکال دو گے فوج میں تو پھر وسائل کی دنیا میں انڈیا سے بھی نہیں لڑ سکتے, باقی تو ملک دور کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم نے بڑے بڑے میزائل بنائے, تو یہ جو میزائل جنہوں نے بنائے ہیں نا, جنہوں نے سائنسدانوں نے محنت کی ہے, اس کے پیچھے بھی مذہب کا جذبہ تھا. وہ مذہب کا جذبہ آپ نکال دیتے تو سائنٹسٹ بھی اتنی محنت, کیونکہ ان سائنسدانوں کو اتنا ملتا نہیں ہے بدلے میں جتنی انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہی سائنسدان دوسرے ملکوں میں ہوتے, آپ دیکھو کیا ہوتا ان کا حال. یہی جیسے ہمارے سائنسدان ہیں نا جنہوں نے یہ میزائل بنائے, جنہوں نے بم بنائے, ان بیچاروں کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. یہی کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو کیا حال ہوتا. تو کیا یہ مذہب کی موٹیویشن مل رہی ہے, یہ جذبہ مل رہا ہے کہ بھائی دنیا دے نہ دے کون دے گا, اللہ دے گا. تو یہ ایسی موٹیویشن ملتی ہے جو خدا کو مانتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. قرآن کہتا ہے میرے محبوب بندے یتیموں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو کھلاتے ہیں. کھلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء, بدلہ نہیں چاہیے, ولا شکورا, شکریہ نہیں چاہیے. یہ جذبہ, یہ تو کھلانا تو ایک مثال دی ہے نا قرآن نے کہ کھلانا بھی انسان کی خدمت ہے. تو مراد صرف کھلانا نہیں ہے, ہر محاذ پہ انسان خدا کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے. وہ تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچتا ہے, گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے, معاف کرواتا ہے اللہ سے. تو مسئلہ کیا ہے کہ بڑی بڑی خواہشات میں رکاوٹ کون ہے؟ مذہب ہے.
جو غلط خواہشات ہیں. شراب کوئی اچھی خواہش ہے, زنا کوئی اچھی, خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ جو خدا کو نہیں مانتے نا, یہ ڈبل مجرم ہوتے ہیں. ایک تو جرم بھی کرتے ہیں اور اس جرم کو آزادی کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ انسانیت کی یعنی آزادی کا تقاضا ہے یہ, اور اس جرم کو خوشنما نعروں سے مزین کرتے ہیں. شراب کو انہوں نے لیگل کر دیا. بھائی انلیگل رہتی پیتے رہتے, بولتے غلط ہے. کیا کر دیا بھائی, 18 سال کے بعد اتنی پی سکتے ہو. بھائی آپ ہومو سیکس کے عادی ہو چکے تھے, آپ کہتے ہیں غلط کام ہے لیکن ہم قوم کو نہیں روک سکتے. آپ نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم غلط ہیں ہی نہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں. تو بھائی بہت اچھے ہیں تو یہ کام کیوں ہو رہا ہے تمہارے ملکوں میں, اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے یہ کام؟ تو آپ وہ جواب دیتے ہیں یہ کام غلط ہے ہی نہیں. یعنی مطلب ایک آدمی سٹے لگا رہا ہے, چرس پی رہا ہے, ہیروئن پی رہا ہے, لوگ کہہ رہا ہے سالہ ہیروئنچی, کہیں وہ پیغام نکاح بھیج رہا ہے, لوگ ہیروئنچی کہہ کے رد کر دیتے ہیں. جاب کے لیے جاتا ہے, بھائی ہیروئنچی ہے اس کو نکالو یہاں سے, تو وہ ہیروئنچی کو چاہیے شرمندگی ہو, یار یہ غلط کام کر رہا ہوں میں, ہیروئن پی رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اس کے ہاتھ میں حکومت آئی, اس نے ہیروئن کو لیگل کیا, اور ہیروئن پہ بہت خوبصورت سی چمک پٹیوں میں اینٹی ڈپریشن گولی کا نام رکھ کے اس نے کہا پیو اور پبلک کو پلاؤ. اور اس میں کیا ہے, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ پاور اس کے پاس تھی, لوگوں نے ہیروئنچیوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا ہیروئن پیے نہ پیے اس کا پرسنل معاملہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ عورت سے نکاح کرتا ہے اس کا پرسنل معاملہ, کسی سے زنا کرتا ہے اس کا پرسنل معاملہ ہے, لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے اس کا پرسنل معاملہ. ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. اصل تو ترقی ہے. اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ کہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھاؤ. اصل تو یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے, اچھے. اسلام کہتا ہے جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں, زنا کرے اس کو چوک پہ پکڑ کے کیا لگاؤ, چترول لگاؤ, تھینک یو کرتا رہے, مارو کوڑے اس کے, اور آخرت کی سزا اس سے زیادہ ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے میرے بھائی, بہت بڑا فرق ہے. تو تبھی تو قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے جرم کیا, فعصوا رسول ربہم, پروردگار کی نافرمانی کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا, بستیوں کو میں نے الٹ دیا. تو اللہ کی نظر میں پروردگار کی نافرمانی معمولی حرکت نہیں ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ